Assalamu alaikum. Today we are going to have the 7th lecture of Software Requirements Engineering course. We talked about the concept of requirements engineering processes in the last lecture. We looked at the coarse grain process model, fine grain process model, role action diagrams, entity relation models. Today we will continue with this theme and we will focus more on process models for requirements engineering. We also talked about different inputs and outputs that go into the requirements engineering process, and we looked at the different activities that take place during the requirements engineering process. Just to review them, we talked about requirements elicitation, we talked about requirements analysis and negotiation, we talked about requirements specification, we talked about a little bit on requirements validation, and we briefly introduced requirements management. We will discuss each of these activities in great detail in later lectures, but just to review these fundamental concepts. Requirements elicitation deal with the concept of the process of gathering information from different stakeholders. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف طریق سے جو پروجیکٹ آپ نے کر رہے ہیں اس کی بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور یہ ایک سب سے اہم حصہ ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس کا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس انفارمیشن نہیں آئے گی آپ اس اس پروڈکٹ کے بارے میں جان نہیں سکیں گے اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. تو جو یہ پہلا سٹیپ ہے ایک لحاظ سے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس کا، کہ آپ نے کسٹمر سے، اسٹیک ہولڈر سے انفارمیشن کو گیدر کرنا ہے، اور نہ صرف کسٹمر سے حاصل کرنا ہے بلکہ اس کے اور طریق ہیں، مثلا کتب کے مطالعہ سے یا جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں ان کی آبزرویشن سے. تو جب آپ ریکوائرمنٹ ایلسٹریشن کریں گے اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے اس میں سے کون سی ریکوائرمنٹ سے کون سی انفارمیشن رکھنی ہے اور کون سی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے اور آپ اس کو ڈسکارڈ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ریکوائرمنٹس انالیسس اینڈ نیگوشیشن کا حصہ ہیں، اور جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مختلف لیولز کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس میں ہر ایک کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں جس طرح وہ پروڈکٹ کو ویو کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ان کے درمیان کانفلکٹس ارائز کرتے ہیں، اور ان کانفلکٹس کو مینیج کرنا، ان کو نیگوشیٹ کرنا کسٹمر کے ساتھ، یہ دوسرا سٹیپ ہے یا دوسری بڑی ایکٹیویٹی ہے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کی. اور اس کے بعد پھر ان کو ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں، ایسے ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں جس کو آپ کنسسٹنسی اور کریکٹنیس کے لحاظ سے چیک کر سکتے ہیں، اور تاکہ آپ جب ڈیزائن فیز میں یا ڈیزائن کے پروسیس میں انٹر کریں تو آپ کے پاس ایک کنسسٹنٹ سیٹ ہو ریکوائرمنٹس کا. اور اس ایکٹیویٹی کو آپ ویلیڈیشن کہتے ہیں، کہ جب آپ ریکوائرمنٹس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ آپس میں انکنسسٹنٹ تو نہیں ہے، یا یہ کہ وہ ایمبیگوسلی اسٹیٹڈ تو نہیں ہے. اور ان سارے ایکٹیویٹیز کو، ان سارے اسٹیپس کو جب آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ٹاسکس ہیں اس کو ہم ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. تو جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ ان ساری ایکٹیویٹیز کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آج ہم پروسیس کے بارے میں کچھ مزید بات کریں گے تاکہ اس پہ ہمارا مکمل علم حاصل ہو سکے اور ایک ہم سالڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ آگے چل سکیں. تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ بنیادی طور پہ دو بڑے ٹاپکس ہیں. پہلا یہ کہ جو ایکٹرز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کے اندر کیا رول ہے، اور بڑی ڈسکشن آج ہم کریں گے وہ پروسیس اور پروسیس امپروومنٹ کے حوالے سے ہے، اور ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے کانسیپٹس کے حوالے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ ایکٹرز کیا ہوتے ہیں. تو ایکٹرز پروسیس میں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو
اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور وہ کوئی رول پلے کرتے ہیں. اس میں مثلاً جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہ ایک رول ہے, یا جو پرچیزنگ ڈائریکٹر ہے وہ ایک رول ہے, یا سسٹم انجینئر جو ہے وہ ایک رول ہے. یہ بعض پروجیکٹس میں ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی قسم کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض چھوٹے پروجیکٹس میں ایک سے زیادہ رول ایک شخص پلے کر رہا ہوتا ہے. تو ان رولز کے اندر ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے. مثلاً جو اینڈ یوزرز ہیں وہ پرائمریلی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کی پرابلم سالو ہو جائے. کیسے سالو ہو, یہ بنیادی طور پہ اینڈ یوزرز کا نہ کام ہے اور نہ ان کی ہیڈ ایک ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیولپر آرگنائزیشن کو ہائر کیا ہے, اور جو ڈیولپرز ہیں یا سسٹم ڈیزائنرز ہیں ان کا جو پرائمری کنسرن ہے وہ سلوشن پرووائڈ کرنا ہے. تو ان کو ایز سچ پرابلم سے انٹرسٹ نہیں ہوتا, ان کو اس پرابلم کے سلوشن سے انٹرسٹ ہوتا ہے. تو وہ دونوں کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, دونوں کی اپنی ایک جگہ ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس کے اندر. اس کے علاوہ بعض ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز بھی ہوتے ہیں, مثلا جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریگولیٹرز ہیں, مینٹیننس انجینئرز ہیں, who are affected by the existence of the system. تو ہر اسٹیک ہولڈر اپنا ایک پرسپیکٹو لے کر سسٹم کو ویو کرتا ہے اور اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اور جب اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ اپنا اثر ڈالتے ہیں تو یہاں پر نیگوشیشن کی جو ڈسکشن پہلے بھی ہوئی تھی, نیگوشیشن کا اسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, اور ریکوائرمنٹس انجینئرس کو اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا پڑتا ہے کہ نیگوشیشن ناٹ اونلی ود دا اسٹیک ہولڈرز بٹ ود ان ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز. اور اس کانسیپٹ کو جہاں پر مختلف اسٹیک ہولڈرز جو ہیں یہ ایک جو رول پلے کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ان کے ایکشنز ہوتے ہیں اس کو رول ایکشن ڈائیگرامس جو ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے کیپچر کرتے ہیں, اور آگے ہم دیکھیں گے. تو جو رول ایکشن ڈائیگرامز ہیں وہ ایکشنز اور رولز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو کیپچر کرتے ہیں. اور آج جو ہم ابھی اگزامپل دیکھیں گے وہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا ایک پروسیس ہے پروٹوٹائپنگ کا. پروٹوٹائپنگ سے تو آپ فیملیئر ہوں گے, لیکن ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں اس کا جو رول ہے اس کو ہم ایک بعد کے لیکچر میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے. ابھی صرف آپ کو میں رول ایکشن ڈائیگرام دکھانا چاہتا ہوں جو کہ سافٹ ویئر پروٹوٹائپنگ کے حوالے سے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کا ایک حصہ ہے, اور اس کے اوپر ہم کچھ ڈسکشن کرتے ہیں. تو جو آپ ڈائیگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ سافٹ ویئر پروٹوٹائپنگ لکھا ہوا ہے, اور یہ پروٹوٹائپنگ کا وہ حصہ ہے جو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے اندر آئے گا, اور پروٹوٹائپنگ کئی جگہوں پر ہم یوز کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہم صرف اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے اندر ہے. تو ڈائیگرام کے ٹاپ کے اوپر آپ دیکھیں وہاں ایکشنز لکھا ہوا ہے اور نیچے رولز لکھا ہوا ہے, اور ایکشنز کو ریکٹینگولر باکسز کے اندر شو کیا ہوا ہے, اور جو نیچے رولز ہیں وہ الگ طرح سے شو ہوئے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں جو پہلا اسٹیپ ہے, یہ پہلی ایکٹیویٹی ہے, وہ ہے انڈرسٹینڈ پرابلم. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ یا ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی ٹیم جو ہے دے آر ورکنگ ود ڈومین ایکسپرٹس اینڈ دے آر ورکنگ ود اینڈ یوزرس. اب ڈومین ایکسپرٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی ہم اب تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا رول ہے اور اینڈ یوزرس کا کیا رول ہے, لیکن اس ڈائیگرام کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اب جو ان پٹ یا جو فیڈ بیک کسی پرابلم کو سمجھنے کے لیے ریکوائرمنٹس انجینئرز, ڈومین ایکسپرٹس اور اینڈ یوزرز مل کر کرتے ہیں, اس سے آپ کسی پرابلم کو بہت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. اور جب یہ ایکٹیویٹی ختم ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک بیسک سیٹ آف ریکوائرمنٹس اویلیبل ہو جاتا ہے, اور ان بیسک سیٹ آف ریکوائرمنٹس کو آپ پھر اس میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ ریکوائرمنٹس انجینئرز اور اینڈ یوزرز کا رول ہوتا ہے ان کے پاس, اور وہ اس کے اوپر جب ورکنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر جس چیز کا بھی پروٹوٹائپ ڈیولپ کرنا ہے اس کی آؤٹ لائن ڈیولپ ہو جاتی ہے. پروٹوٹائپنگ کے لیے آپ کو ڈیولپمنٹ ٹیم کے پروجیکٹ مینیجر کی ضرورت ہوتی ہے اور سافٹ ویئر انجینئرس کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ دونوں مل کر پروٹوٹائپنگ کے خد و خال بناتے ہیں, اور اس کے بعد جو اگلی ایکٹیویٹی ہے
وہ پروٹوٹائپ کو ڈیولپ کرنے کی ہے. پروٹوٹائپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے سافٹ ویئر انجینئرز کا بنیادی کام ہوتا ہے, لیکن ریکوائرمنٹس انجینئرز ان کی ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈومین کو کسی حد تک سافٹ ویئر انجینئرز کو سمجھانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو مقاصد پروٹوٹائپنگ کے ہوتے ہیں کہ کسی رسکی سسٹم کو سمجھا جائے, ایسی ریکوائرمنٹس کو سمجھا جائے کہ جو کلیئر نہیں ہیں, تو اس کے لیے ہم پروٹوٹائپ ڈیولپ کرتے ہیں, یا آلٹرنیٹیوز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہم پروٹوٹائپ ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس صورت میں بھی ریکوائرمنٹس انجینئرس کا اس ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہونا بہت ضروری ہے. اور جب ایک پروٹوٹائپ بن جاتا ہے تو اس کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں, اور ایویلویشن کے لیے ہمارے پاس یہ چاروں رول جن کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ اینڈ یوزر, ڈومین ایکسپرٹ اور ریکوائرمنٹس انجینئر اور سافٹ ویئر انجینئر, یہ چار ہیں جو مل کر ایویلویٹ کرتے ہیں کسی ایک پروٹوٹائپ کا. یا یہ کہنا چاہیے کہ ان چاروں رولز کی پریزنس کسی پروٹوٹائپ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے, یا ان کی ان پٹ اور ان کی فیڈ بیک کسی پروٹوٹائپ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز جو ایک انٹرسٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایویلویٹ پروٹوٹائپ کے باکس میں سے ایک ایرو نکل کے واپس ڈیولپ پروٹوٹائپ کے باکس میں جا رہا ہے, اور وہاں پر اس ایکٹیویٹی میں آپ دوبارہ کچھ کام کر سکتے ہیں. اس کا یہ مقصد ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اور ایویلویشن کا کام ہے وہ ایک سیکوینشل ایکٹیویٹی نہیں ہے, بلکہ اٹ از ریپیٹیبل اینڈ اٹ از ایٹریٹیو. تو مزید ڈسکشن میں جانے سے پہلے اب میں آپ کو کچھ رولز کے جو ڈسکرپشنز ہیں وہ بتاتا ہوں کہ جو ڈومین ایکسپرٹ ہے, ڈومین ایکسپرٹ کا یہ کام ہے کہ ہی اور شی از ریسپانسبل فار پرووائڈنگ انفارمیشن اباؤٹ دی ایپلیکیشن ڈومین اینڈ دا اسپیسیفک پرابلم ان دیٹ ڈومین وچ ہیز ٹو بی سالوڈ. تو جو ڈومین ایکسپرٹ ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ ایپلیکیشن ڈومین اور اسپیسیفکلی اس پرابلم کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرے جس کو سالو کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. اور جو اینڈ یوزرز ہیں, اینڈ یوزرز آر ریسپانسبل فار یوزنگ دا سسٹم آفٹر ڈلیوری, سو دیئر فیڈ بیک از آلسو ویری امپورٹنٹ. دے ہیو ٹپکلی اے ویری اسٹرانگ پرسپیکٹو آن how the system should be built. Not how the system should be built, but what should it look like once it has been delivered. So, because they are the people who are going to use that system. So, although in some cases they are data entry people or they are people of in lower ranks of organizations, but they do carry a lot of weight because they are the people who are going to actually use the system, and sometimes their input and their feedback conflicts and contradicts with other stakeholders. And so if they are coming from with a strong perspective, that needs to be really taken care of in the discussions and in the analysis and negotiations, because their feedback will make your system usable or will give you pointers on how to make the system more usable. Another role that we talked about was that of requirements engineers, and they are responsible for eliciting and specifying system requirements. And the course that we are studying, software requirements engineering, that is the entire domain of the requirements engineers. The fourth role that we talked about was that of software engineers. They are responsible for developing prototype software systems. Since we are only dealing with requirements engineering activities, we have limited the role of a typical software engineer from developing a system to developing a prototype system, because we are not considering the development of the entire system at this point. So the role of project manager in this prototyping project is to plan and estimate, and not only that, but execute this prototyping project. So you see that even in a small project like prototyping, there are multiple roles, and each role is played by a different stakeholder. And in many cases, these are actually different people, and you would see that there are many people who are playing same roles. Let's talk about the importance of the roles played by these stakeholders. As you can see that the requirements engineering process is a very human-oriented or people-oriented process. It has social and organizational factors, it has human factors, and these stakeholders have different views about a project or a product. So one has to
understand that they are coming from different technical backgrounds. They may be at different levels of human resources in an organization. So they may be, in some cases, motivated by some personal grudges. They may be motivated by political factors. And it is the responsibility then of the requirements engineers to mitigate these issues and to address these issues. And how do we do that? We do that primarily by having two concepts. One is to automate these processes as much as possible and to have process improvements that we have talked about. So as you can see on the slide, there are 5 types of stakeholders listed here: software engineers, system end users, managers of end users, external regulators, and domain experts. These stakeholders are all coming from a different background as far as their technical knowledge is concerned. Software engineers are obviously the most technically informed and trained people, but system end users and their managers may not be. And similarly, external regulators may not have that kind of technical knowledge that software engineers have. And the domain experts have the maximum domain knowledge and information. So their level of understanding and their level of influence within a development organization and within a project varies a lot. Although the people who are going to use the software at the end of the project are system end users, they may have the least influence in some cases. And managers may have more influence on a particular project. Similarly, external regulators may have more influence in certain situations. So this is a very people-oriented activity, and not only this, but it involves personalities of stakeholders. And if stakeholder has higher status and strong personality, then that stakeholder has a better chance of getting his or her opinion counted and included in the requirements model. While some other people who do not have as much a strong personality and they may have a better requirement for the project, may end up with being rejected. These are very difficult things that requirements engineers must understand and process. So the personal goals of individuals within an organization can play a very significant role in selection of certain requirements within a system, and the degree of political influence of stakeholders within an organization is also a very influencing factor as far as the inclusion of these requirements are concerned. So the requirements engineers have to be very familiar with these things, and they need to understand that in order to minimize certain influences which in their opinion are not as important for the software product, they have to really walk the tightrope. But that's part of the job, and that's what requirements engineers are trained to do, and they should be able to do it correctly. So this is a very important concept that all of you should be familiar with and understand it completely. So one way to minimize errors in requirements engineers is to use case tools, and another is to use process improvement techniques, so that a lot of these activities are automated, and whenever we have this process, that can be improved as we do different projects. So जो automation है, that is typically done through different case tools. और केस टूल्स के ऊपर हम एक बात के लेक्चर में करेंगे. इस वक्त हम ये देखते हैं कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस को इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत हो सकती है. प्रोसेस के ऊपर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं और पिछले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल से हमने प्रोसेस के ऊपर बात की थी. तो प्रोसेस इज़ ए वेरी ह्यूमन ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड एक्टिविटी. जब भी आप एक प्रोसेस को एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करें तो नेचुरली इट शुड इम्प्रूव. वी शुड डू थिंग्स better than last time. Okay, so instead of to maintain one's productivity in a second or third or fourth or later attempts is not good enough.
we should be able to not only judge our productivity when we are executing a process, but also improve upon from the last time, because we should have learned from our experiences and from the mistakes that we had made earlier. So process improvement کے اوپر غالباً بات ہوئی تھی کہ in the last 10 years or so, process improvement is a very active area of research in all fields of software engineering, and companies and governments are putting a lot of money in training so that the productivity of the software engineers, be that requirements engineers or software designers and developers or testers, improves, and as a result the bottom line of the companies and the economy of the countries get better results due to the productivity. So moving on to what these process steps are as far as our goals are for requirements engineering, we can be concerned with any number of goals, but for requirements engineer, let's say we can consider three main objectives. We can, number one, say that quality improvement is a main objective. We can say that schedule reduction is a very important goal, and resource reduction is also another very important objective for process improvement. اب ان تین آبجیکٹیوس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اگر آپ کسی پروسیس کو اس لحاظ سے امپروو کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس کی پروڈکٹ ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہو، تو دس از اے ویری نوبل کاز ان اٹ سیلف. مثلاً اگر آپ ریکوائرمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹس جو ہیں یا ریکوائرمنٹس گیدرنگ کا جو پروسیس ہے یا جو ریکوائرمنٹس کی کوالٹی ہے، so that they are not ambiguous, so that they are not inconsistent, so that they are not incomplete. تو ہم کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹس ایسے آبجیکٹیوس کو، ایسے گولز کو میٹ کریں. اور اگر ہم اسکیجول ریڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم ریکوائرمنٹس کو اس طرح دیکھیں گے کہ پچھلے پروجیکٹ میں ہم نے لیٹس سے کہ ایک مہینے میں ایک ریکوائرمنٹس گیدر کی، تو کیا آئندہ پروجیکٹ میں اسی طرح کا، اسی سائز کا اور اسی ڈومین کا اگر ہمیں کوئی پروجیکٹ ملے تو کیا ہم وہی کام اسی کوالٹی کا 3 ہفتے میں کر سکتے ہیں، اور اس طرح نہ صرف ہم 1 ہفتہ بچائیں گے بلکہ کوالٹی بھی کمپرومائز نہیں ہوگی، تو اس سے ہماری پروڈکٹیوٹی بہت بہتر ہو جائے گی. تو یہاں پر یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ پروسیس امپروومنٹ کی جب بھی آپ بات کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹائم یا ریسورسز کو ریڈیوس کر لیں، لیکن کوالٹی کو اس کے اوپر کمپرومائز کریں. کوالٹی کے اوپر کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا اور نہ یہ گول ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ریسورس ریڈکشن یہ ہے کہ وہی کام آپ تھوڑی ریسورسز کے ساتھ کریں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہوں، چاہے وہ کمپیوٹنگ کی ریسورسز ہوں. لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو ہیومن ریسورس اگر ٹرینڈ ہوگی، ہیومن ریسورس کو اگر اپنی پتہ ہوگا کہ وہ اس کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو سکتی ہے اور اس کو بہتر کرنا چاہیے، تبھی ریسورس ریڈکشن کا کام ہو سکتا ہے. ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پروجیکٹ میں سے ریکوائرمنٹس انجینئرس کو کم کر دیں لیکن ان کی اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہتر نہ ہو. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پلاننگ پروسیس امپروومنٹ کے اندر کیا اسٹیپس ہیں یا کیا گولز ہیں جو ہم اسٹیٹ کر رہے ہیں، جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ پروسیس امپروومنٹ ایگزیکیوشن کو شروع کریں. تو پہلا کویشچن یا پہلا اسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ واٹ آر دا پرابلمس ود کرنٹ پروسیسز. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے کرنٹ پروسیسز ہیں کیا، پھر آپ کو اس کی جو پرابلمس ہیں اس کا اندازہ ہو سکے گا. اس کے اندر جو انڈر لائن کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ پروسیسز ہیں کیا اور ان پروسیسز کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے. کیا یہ کہ پروسیسز تو ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، یہ اس کی پرابلم ہے، یا جو بھی پرابلمس ہیں وہ آپ کے علم میں آنی چاہیے، اس کے بعد ہی آپ کوئی امپروومنٹ کا اسٹیپ لے سکتے ہیں. دوسرا گول وہ یہ ہے کہ واٹ آر دا امپروومنٹ گولس. آپ کے گولس کیا ہیں، آبجیکٹیوس کیا ہیں، اور 3 قسم کے آبجیکٹیوز ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور بھی آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ کی جو ساری ٹیم ہے اس کو ایگری کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے گولز ہیں.
اور یہ جو ہے یہ گولز کون بناتا ہے؟ یہ آبویسلی جو کمپنی کی مینجمنٹ ہے، سینئر مینجمنٹ ہے، ان کا کام ہے کہ وہ یہ گولز بنائیں، یا جو آپ کی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ مینیجرز ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ یہ گولز ڈیفائن کریں کہ ہمارے جو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. کیوں ایڈریس کرنا ہے؟ اس لیے ایڈریس کرنا ہے کہ ہمارے یہ گولز ہیں جو اس وقت میٹ نہیں ہو رہے. تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ کین پروسیس امپروومنٹ بی انٹروڈیوسڈ ٹو اچیو دیز گولز. گولز تو آپ نے بنا لیے، لیکن اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ہر کمپنی میں ایک چینج کے ساتھ جب آپ نئی کوئی چیز انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی ریزسٹنس کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. ہر کمپنی میں یہ ہوتا ہے، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اور بڑی کمپنیز میں یہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو آپ کی کمپنی کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کی کمٹمنٹ ہونی بہت ہی ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی پروسیس امپروومنٹ کا کام نہیں ہو سکتا. ان چینجز کو یا ان گولز کو جو آپ نے امپروومنٹس سجیسٹ کی ہیں ان کو آپ نے کیسے انٹروڈیوس کرنا ہے اپنے پروجیکٹ میں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے پروسیس امپروومنٹ کا. اور اس کو آپ نیچرلی گریجول کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک سڈنلی اوور نائٹ پروسیس کو بہتر کر دیں. دس از ناٹ پاسبل، دس از کاؤنٹر پروڈکٹیو. ان فیکٹ دس ول پرابلی ٹیک یو بیہائنڈ فرام یور کرنٹ پروسیسز. اٹ از گوئنگ ٹو انٹروڈیوس ریزسٹنس فرام یور امپلائیز، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ چھوڑ ہی جائیں کمپنی. تو ناٹ اونلی یو آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس resistance in employees if you try to suddenly change the processes, but in some cases some very good people may decide to leave the company. So this process, obviously, that is process improvement, has to be introduced gradually in one project and then increase it to other projects and then make it company wide. اور fourth bullet آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، وہ یہ ہے کہ how should process improvements be controlled and managed. اور again this has to deal with some of the points that I was talking about already, that جیسے آپ چینجز کریں گے انٹروڈیوس، اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے اور کیسے مینیج کریں گے، اور this itself is a process. تو ان سارے سوالات کا آپ کے پاس، یا جو بھی کمپنی انٹروڈیوس کر رہی ہے، جو بھی ٹیم انٹروڈیوس کر رہی ہے پروسیس امپروومنٹ کو، اس کے پاس ان کے جوابات ہونے چاہئیں. ورنہ پروسیس امپروومنٹ تو شاید نہ ہو، لیکن پرابلمس بہرحال انٹروڈیوس ہو جائیں گی کسی بھی سافٹ ویئر ڈیولپنگ آرگنائزیشن کے اندر. تو ان چاروں چیزوں سے آپ کو فیملیئر ہونا چاہیے. اگلی سلائیڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے بعض پرابلمس لسٹ کی ہیں جو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کے ساتھ ہوتی ہیں. دیز آر دا 6 کور پرابلمز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. نمبر 1، دیر از لیک آف اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ ان ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسٹیک ہولڈر جو پے کر رہا ہے کسی کمپنی کو کہ اس کے پروسیسز کو آٹومیٹ کیا جائے یا ایک سافٹ ویئر پروڈکٹ بنائی جائے، تو اس کو زیادہ انوالو ہونا چاہیے. لیکن وہ یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو پیمنٹ کر دی ہے یا ہم آپ کو پیمنٹ کر دیں گے، اور یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک پروڈکٹ بنا لیں، ہم اس سے بادر نہیں ہونا چاہتے. یہ بہت غلط اپروچ ہے اور بہت پرابلمٹک اپروچ ہے، کیونکہ جب یہ اپروچ ہوتی ہے تو کسٹمر آپ کو شاید پیمنٹ تو کر دے، لیکن جب آپ پروڈکٹ واپس ان کے پاس لے کے جائیں گے تو دے ول ناٹ بی ویری ہیپی. دے ول سے کہ جی اس میں یہ چیز نہیں ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے، اور ایز اے ریزلٹ واٹ ول ہیپن کہ جی آپ کو یہ پروڈکٹ ریڈو کرنا پڑے گا. فائنینشیل لاس ہوگا بوتھ فار دا کسٹمر ایز ویل ایز فار دا ڈیولپر. اینڈ دس از ناٹ an uncommon problem. You see lot of companies not giving due importance to their share, their contribution in the requirements engineering process. The second problem you see listed is the business needs are not considered. Business needs obviously are provided by the domain experts, and it also has to deal with the policy of the company on where it's leading for the next, let's say, 5 years or so. So the requirements engineers have to appreciate that businesses are dynamic in this 21st century, and one cannot expect کہ ان کے جو rigid
بزنس سائیکلز ہیں اور بزنس کی جو آؤٹ لک ہے وہ بالکل ریجڈ ہے. تو ریکوائرمنٹس انجینئرس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جب پروڈکٹس کو یا پروسیسز کو آٹومیٹ کرے اور پروڈکٹس ڈیولپ کرے تو وہ یہ دیکھیں کہ اس کمپنی کی جو ریلیٹڈ بزنسز ہیں اس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے, سو دیٹ اگر ہمیں آئندہ یا اس پروڈکٹ کے ساتھ انٹرآپریبلٹی کرنی پڑے دوسرے پروڈکٹس کے تو وہ ایک پرابلم نہ ہو. تھرڈ پرابلم that is very common is lack of requirements management. We had alluded to this very briefly in the last lecture, and we will talk about this in a lot of detail in a later lecture. جب یہ requirements کو آپ properly manage نہیں کرتے تو اس کے ساتھ بہت ساری problems آتی ہیں اور ان کو ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے in a later lecture. The fourth problem that you see listed is the lack of defined responsibilities. This deals with both the requirements engineering team as well as the customer side on the stakeholder side. And this point, when you are dealing with the stakeholder side, ہم نے جو point number 1 دیکھا تھا کہ lack of stakeholder involvement ہے, اس کے ساتھ یہ correlated ہے, اس کے ساتھ یہ attached ہے. Fifth problem that you see listed is the stakeholder communication problems, اور اس کے اوپر بھی ہم کسی حد تک ڈسکس کر چکے ہیں کیونکہ مختلف اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور ان کی مختلف پرائیورٹیز ہوتی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اور ان کے پرسپیکٹیو کو دوسرے اسٹیک ہولڈرز نہیں سمجھ سکتے. مثلا ایک کمپنی کا سی ای او ہے اور کمپنی کا سائز لیٹس سے کہ 5000 6000 10000 امپلائیز ہیں, کیا وہ وہی پرسپیکٹیو رکھ سکتا ہے جو ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے؟ کبھی بھی نہیں. اور کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ فریلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان بزنس انوائرمنٹ؟ بہت تھوڑی کمپنیز ایسی ہوں گی جو کہ فری کمیونیکیشن اس قسم کی الاؤ کریں کہ ان میں آپس میں کمیونیکیشن پرابلمس نہ اکر کریں, لیکن ان مینی کمپنیز دس از اے ریئل پرابلم. although with the usage of and popularity of email this has been eliminated to a degree, لیکن اگر آپ کے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں are living in a different country and developers are in a different country, then this can also play a negative role in the requirements engineering process. کیونکہ جو ای میل کا یوزیج ہے اس سے there is a sort of anonymity in the person and one can communicate without having to know each other personally. So not only this communication problems occur within the clients, but also it can occur between the clients or the stakeholders and the developers. And the last problem, and again a very important problem as far as the negative impact it has on the overall requirements gathering process, is that there are long schedules and poor quality of requirements documents. And these have to do with the requirements engineering processes themselves and requirements engineers and their working habits. So if the requirements engineering processes are executed in the best possible way and documents are maintained in the best possible way, then these things can be overcome and schedules can be controlled by using best practices, and necessary processes will help us to eliminate these problems. So before we get into the next steps, let's discuss process maturity. پروسیس میچورٹی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن نے کتنے پروسیسز کو ڈیفائن کیا ہے اور وہ کس طرح اس کو ایکٹیولی کنٹرول کرتی ہے, اور یہ کہ وہ کتنی ہیومن ریلیٹڈ اینڈ کتنی کمپیوٹر بیسڈ سپورٹ اویلیبل ہے کسی بھی پروسیس کے لیے. کمپیوٹر بیسڈ سپورٹ کے اوپر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ہم بعد میں بات کریں گے. ہیومن سپورٹ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹریننگ کا اسپیکٹ ہے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی کمپنی کی کمٹمنٹ اپنی پروسیس میچورٹی کے ساتھ اس سے پتہ لگے گی کہ وہ کتنی زیادہ اپنے امپلائیز کو, اپنے ٹیکنیکل اسٹاف کو اس ڈومین کے اندر ٹریننگ کرواتی ہے. تو پروسیس میچورٹی کے حوالے سے سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ کا کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل ایک ایسا فریم ورک ہے جو پروسیسز کو اسیس کرنے کے لیے کہ وہ کتنے میچور ہیں ہمارے پاس ایک بینچ مارک کے طور پر کام کرتا ہے. اس کو ہم بریفلی ڈسکس کرتے ہیں. کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل کے 5 لیولز ہیں, یا جو کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل اسٹیجڈ
تھا اس کے 5 ماڈل ہیں جو کہ انیشل ہے، لیول 1، لیول 2 پہ ریپیٹیبل ہے، لیول 3 پہ ڈیفائنڈ ہے، لیول 4 کا نام مینیجڈ ہے، اور لیول 5 کا نام آپٹیمائزنگ ہے۔ لیول 1 جس کو ہم نے انیشل لیول کہا تھا، اس پہ ایسی آرگنائزیشنز یا ایسی کمپنیز ہیں who have undisciplined processes, and then it is left to the individuals how to manage the process and which development techniques to use. تو in other words آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کی یا ڈیولپرس کی اپنی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ کیسے سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں، اور ایک ایڈ ہاکزم کا ایک کانسیپٹ ہے۔ لیول 2 میں دوز آرگنائزیشنز which have basic cost and schedule management procedures in place are included. اس لیول کو ہم repeatable لیول کا نام دیتے ہیں، and these organizations are likely to be able to make consistent budget and schedule predictions for projects in the same application area. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایسے پروسیس میں آپ کو ڈیفائن ہونا چاہیے کہ آپ جب دوبارہ اسی ڈومین میں کام کریں تو کنسسٹنسی آپ کے اندر آئے۔ اور یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ جو اسپیکٹس ہائی لائٹ ہو رہے ہیں وہ اسکیجول اینڈ کاسٹ کے ہیں، مینجمنٹ سے متعلق ہیں، اور اس میں ریکوائرمنٹس انجینئرنگ بھی لیول 2 کے اندر فال کرتا ہے۔ تھرڈ لیول جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے، دا سافٹ ویئر پروسیس فار بوتھ مینجمنٹ اینڈ انجینئرنگ ایکٹیویٹیز از ڈاکومنٹڈ، اسٹینڈرڈائزڈ اینڈ انٹیگریٹڈ انٹو اے اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر پروسیس فار دی آرگنائزیشن۔ تو لیول 2 پہ جو ریپیٹیبل کا کانسیپٹ تھا اس کو آپ نے تمام آرگنائزیشن کے لیول تک امپلیمنٹ کر دیا ہے، اور نہ صرف مینجمنٹ کی بلکہ انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا ہے، ان کو آپ نے ڈاکومنٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو اسٹینڈرڈائز بنا لیا ہے، سو دیٹ ایوری ون ان دا کمپنی از using those documented procedures. Fourth level is managed, in which the detailed measurements of both process and product quality are collected and used to control the process. تو اب نہ صرف یہ کہ آپ کمپنی وائڈ انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، بلکہ آپ کوالٹی کو میجر کر رہے ہیں، both from perspective of process and also from the perspective of product. اور اس کے بعد لیول 5 جو ہے which is optimizing. In this, the organization has a continuous process improvement strategy based on objective measurements in place. تو یہ ایسا لیول ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زبان کی ٹرم یوز کریں کہ نروانا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا، تو وہ یہ آپٹیمائزنگ ہے۔ اس کو سیلف آپٹیمائزنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کنٹینیوسلی اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اپنی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنے کی جو طریقے ہیں ان کو خود بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس وقت اسکرین پہ دوسری ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے حوالے سے میچورٹی ماڈل ہے۔ 3 لیولز ہیں، پہلا لیول انیشل ہے، پھر دوسرا ریپیٹیبل، اور تیسرا ڈیفائنڈ لیول ہے۔ اور یہ لیولز جو ہیں یا یہ جو پروسیس ہے یہ ایس سی آئی کا بنایا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ سمرول نے پرپوز کیا ہے، who is a very famous researcher in requirements engineering, and he has a couple of texts written in this domain. So level 1 جو initial level ہے اس میں ad hoc requirements engineering ہے. There are no defined requirements engineering processes. They suffer from problems such as requirements volatility, unsatisfied stakeholders, and high rework costs. In this, companies in this process or in this maturity level are dependent on individual skills and experience. جیسا کہ سی ایم ایم لیول 1 میں تھا، تو جو کمپنیز سی ایم ایم لیول 1 میں ہیں وہ اس پروسیس امپروومنٹ کے بھی لیول 1 کے اوپر ہیں۔ لیول 2 میں ریپیٹیبل لیول ہے، اور یو ہیو ڈیفائنڈ اسٹینڈرڈس فار ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹس اینڈ پالیسیز اینڈ پروسیجرز فار ریکوائرمنٹس مینجمنٹ۔ تو یہ چونکہ پروسیس صرف ریکوائرمنٹس کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈیفائنڈ ہے، وہ سب کو پتہ ہے، اور جو ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کی پالیسیز ہیں اور پروسیجرز ہیں وہ ویل ڈاکومنٹڈ ہیں، ویل ڈیفائنڈ ہیں،
فار دی انٹائر آرگنائزیشن. مثلاً ایک چھوٹا پروجیکٹ ہے, اس کی جو ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, نیچرلی اس کو آپ ایک بڑے پروجیکٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, تو اس کو آپ کس طرح ڈاکومنٹ کریں گے یہ ڈیفائنڈ ہے. اگر ڈیویشنز ہیں کہیں پر تو وہ بھی پروسیس کے اندر ڈیفائنڈ ہے. تو لیول 2 میں جو ریپیٹیبل پروسیس میچورٹی لیول ہے, اس میں آپ ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنے کی اور ریکوائرمنٹس کو مینیج کرنے کی جو پالیسیز اور پروسیجرز ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں, ان کو کمپنی وائڈ ہر ایک کو جو بھی اس پروسیس کے اندر انوالو ہوتا ہے اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں, اینڈ ایوری ون نوز اباؤٹ دم. جو تھرڈ لیول ہے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس میچورٹی لیول کا, جس کو ہم ڈیفائنڈ لیول کہہ رہے ہیں, وہ ایسا ہے کہ جس میں آپ بیسٹ پریکٹسز اینڈ ٹیکنیکس کو انوالو کرتے ہیں, اینڈ ایکٹیو پروسیس امپروومنٹ از این انٹیگرل پارٹ آف دس لیول. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس میچورٹی ماڈل کو کمپیئر کریں سی ایم ایم کے ساتھ, تو سی ایم ایم کے لیولز 2 to 5 جو ہیں وہ اس ماڈل کے لیولز 2 and 3 کے ایکویولنٹ ہو سکتے ہیں. ایکویولنٹ ان معنوں میں کہ سی ایم ایم میں جو ایکٹیویٹیز ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے حوالے سے تھیں اس لیول کے اوپر انٹروڈیوس کرنی ہے. تو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے حوالے سے جب آپ امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں تو 3 لیولز ہیں. پہلا لیول انیشیل ہے, دوسرا ریپیٹیبل ہے, تیسرا ڈیفائنڈ ہے. لیول 1 میں ایڈ ہاک ریکوائرمنٹس انجینئرنگ ہو رہی ہے. لیول 2 میں وہ کمپنیز ہیں جہاں اسٹینڈرڈس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے اور ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا, ان کو ڈاکومنٹیشن کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے. اور لیول 3 میں ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنی پروسیس امپروومنٹ کے اسپیکٹ کو کمپنی کا حصہ بنا لیا ہے. کیونکہ ہمارا اس کورس کے حوالے سے واسطہ ہے, یا وی آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا میچورٹی ماڈل جس کو ڈسکس کرنا ہمارے لیے ضروری تھا, اور جس کو ہم اگر کنسیڈر نہ کرتے تو ہمیں سی ایم ایم کے ساتھ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے حوالے سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ملتا. تو جو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیسز ہیں ان کو ہم امپروو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ہر اسٹیپ کے اوپر جو اس اسٹیپ سے ریلیونٹ بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو انٹروڈیوس کریں. اور نیچرلی بیسٹ پریکٹسز ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں جو کہ انڈسٹری وائڈ ایکسیپٹیڈ ہوں کہ ان کے اڈاپٹ کرنے سے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور جو پروسیس ہے وہ امپروو ہوتا ہے. اب ہر اسٹیپ کی الگ بیسٹ پریکٹسز ہیں, ایلیسیٹیشن کی بیسٹ پریکٹسز ہیں, انالیسس اینڈ نیگوشیشن کی بیسٹ پریکٹسز ہیں, اسی طرح ویلیڈیشن کی بیسٹ پریکٹسز ہیں. اور ایکچولی ہر ایکٹیویٹی جو ہم ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس میں کریں گے اس کی اپنی بیسٹ پریکٹسز ہیں جن کو ہم سیمسٹر کے دوران ڈسکس کرتے رہیں گے. اور آئی ہوپ کہ جب بھی یہ ڈسکشن ہو تو آپ اس کے اوپر ڈیو اٹینشن دیں اور اس سے نہ صرف سیکھیں, کیونکہ جب آپ دوسروں کے ایکسپیرینس اور تجربے اور علم سے سیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسا فاؤنڈیشن آپ کے لیے بن جائے گی جس کے اوپر آپ مزید اپنا جو نالج ہے اس کو سولیڈیفائی کر سکتے ہیں. تو آج ایک نیا ٹاپک یا ایک نیا کانسیپٹ یا ایک نئی انفارمیشن آپ کو اس لیکچر کے ختم ہونے سے پہلے میں دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ ہم نے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے پروسیس کو اب ڈسکس کر لیا. اب یہ سوال ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے, کہ اس کے اوپر خرچ کتنا ہوتا ہے, یا یہ کہنا چاہیے کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کرنے میں ٹپکلی کتنا خرچ ہوتا ہے. تو ایک جنرل رول آف تھم یہ ہے کہ ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ کا 15% ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے اوپر خرچ ہوتا ہے. یہ کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے, بعض صورتوں میں کچھ کم بھی ہو سکتا ہے, لیکن دس از سورٹ آف جس کو کہتے ہیں بال پارک فگر ہے کہ 15% آف دا پروجیکٹ گوز فار ریکوائرمنٹس انجینئرنگ. لیکن ایک جو اس کے ساتھ کیویٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کو صحیح طرح سے کنڈکٹ نہیں کرتے اور یہ ایک ایڈ ہاک پروسیس رہتا ہے اور اس سے آپ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو کہ اس سے اٹھانا چاہیے, تو یہ جو کاسٹس ہیں
ये बहुत बढ़ जाती हैं और सब्सटैंशियल इंक्रीज़ होता है, और आपको ये नज़र नहीं आता कि ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की कॉस्ट हैं। ये आपको मेंटेनेंस में जाके मिलती हैं या रीवर्क के अंदर ये कॉस्ट शो होती हैं, लेकिन इन फैक्ट दे आर requirements engineering cost. So the advice for students and professionals is to have a good process for requirements engineering and then apply it and then improve it continuously. And to summarize today's lecture, we talked about different actors. We talked about the role that these actors play in the requirements engineering process. And we talked about the concept of process improvement in requirements engineering. And my advice to all the students is that they should develop a process for requirements engineering themselves and improve them based on their experience and knowledge. With that, I take leave of you, and in the next lecture, we'll talk about some good concepts, some new concepts that are, I'm sure, going to be as interesting to you as they are to me. Thank you very much. Bye.